أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے صالحوں کے ساتھ ملا اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل فرما. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا. اللہم انفعنا بما علمتنا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے ہمیں سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ کر. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم، قبول کیے جانے والے عمل اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتی ہوں. یہ آیت یعنی آیت نمبر 6 اور 7 کافروں کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے سچ کو قبول نہیں کرتے، بار بار سکھانے کے باوجود بھی حق کو نہیں مانتے. یعنی سکھانے والی ذات بھی کون سی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے دل بند ہو گئے ہیں. آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی تم انہیں بتاؤ یا نہ بتاؤ یہ برابر ہیں ان کے دلوں پہ. اس آیت میں آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ رب العزت ہمیں میسیج دے رہے ہیں. سادہ سا میسیج ہے اور بڑا سخت وعید والا میسیج ہے، بڑا ہی کلیئر میسیج ہے کہ جو ضد اور ہٹ دھرمی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ چاہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھائیں، یعنی اتنی بڑی ہستی سمجھا رہی ہے لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے یا نہ سمجھائیں، یعنی اللہ کے نبی سمجھائیں یا نہ سمجھائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لاتے. اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ سچ کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. جب انسان جان بوجھ کر، اس میں میسیج یہ دیا جا رہا ہے، جب انسان جان بوجھ کر حق کو رد کر دیتا ہے، حق بات کو ریفیوزڈ کر دیتا ہے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر نصیحت بھی اس پر اثر نہیں کرتی ہے. آیت نمبر 6 کا یہ میں نے آپ کو بتایا. اور آیت نمبر 7 میں پھر اللہ پاک بتا رہے ہیں پھر میں ان کے ساتھ کرتا کیا ہوں. پھر ان کے دلوں کے اوپر ان کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کو صحیح بات نہ سمجھ آتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے، نہ ہی سنائی دیتی ہے. مسلسل گناہ اور حق سے انکار انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ اس کا دل ہی بند ہو جاتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر وہ ہدایت قبول نہیں کرتا، ہدایت قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا، بلکہ کیا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. میں اس کا لفظی ترجمہ اب آپ کو بتاؤں گی اور یاد کرواؤں گی انشاءاللہ 2 آیات کا. پہلے میں ان کا تھوڑا سا آپ کو اس کا خلاصہ تفسیر ترجمہ بتا دوں کہ اللہ رب العزت ان 2 آیات میں ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں.
ان آیات میں اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان بار بار سچ کو ٹھکراتا رہتا ہے، اپنے ضد پر قائم رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ سچ سننا چاہتا ہے نہ ماننا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل کو نرم رکھیں، حق بات سنیں اور فوراً قبول کر لیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں چند دعائیں آپ کو پڑھاؤں گی، وہ دعائیں آپ پڑھیے، پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان بے شک، ان بے شک، الذین وہ جنہوں نے، الذین وہ جنہوں نے، الذین وہ جنہوں نے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا۔ اب اس آیت میں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ کافروں کا۔ کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کیا برابر ہے ان پر؟ انذرتہم خواہ وہ ڈرائیں آپ انہیں، خواہ ڈرائیں آپ انہیں۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کافروں کے لیے یہ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ آگے کیا ہے؟ یا انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یا لم نہ تنذرہم، یہ وہی انذرتہم تنذرہم سے نکلا ہے، آپ ڈرائیں انہیں، آپ ڈرائیں انہیں۔ یہ انذرتہم اور تنذرہم دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یعنی ڈرانے کا ترجمہ ہے ان کا۔ صرف یہ سوال کے لیے لگا دیا تو سوالیہ بن گیا یہ کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے۔ کیا؟ لا یؤمنون، لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، لا کا مطلب نہیں، یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ کون؟ کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ختم مہر لگا دی، کس نے؟ اللہ نے مہر لگا دی، کہاں پر؟ پر، اوپر، اوپر، کہاں؟ قلوبہم ان کے دلوں کے، اور اوپر کس کے؟ سمعہم ان کے کانوں کے، سمعہم یہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے۔ اب اس اعلیٰ کو 3 انگلیوں کے برابر، 3 الف کے برابر کھینچیں گے، کیونکہ یہ چھوٹا مد ڈلا ہوا ہے۔ چھوٹے مد کو 3 الف کے برابر پرولونگ کر کے پڑھتے ہیں، لمبا کر کے پڑھتے ہیں تاکہ تاکید آئے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں پہ، آنکھوں کے کا کیا لگا رہے ہیں؟ مہر اللہ پاک، غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے اللہ نے ان کی آنکھوں پہ۔ وَلَهُمْ واو اور والا واو ہے، جیسے یہ اور کے لیے آیا ہوا ہے، یہ بھی اور کے لیے آیا ہوا ہے۔ لہم ان کے لیے، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب ہے، عذاب ہے عظیم، عذاب اردو میں بھی عذاب کہتے ہیں آپ کے سامنے، عربی میں بھی عذاب کہتے ہیں، عظیم بڑے کو کہتے ہیں، یہاں بھی بڑے کے لیے آیا، بہت بڑا عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، کیونکہ وہ ہدایت نہیں لے رہے۔